اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی میں بیٹھے ہیں، اب کشتی طغیانی آ گئی، کشتی ڈگمگانے لگی، تو ملا نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک کشتی کے اوپر کوئی بھگوڑا غلام آ گیا ہے، اپنے آقا کو چھوڑ کے کوئی غلام آ گیا اس کے اوپر، تبھی یہ کیفیت حالت پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ کون ہے جی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ وہ تو میں ہی ہوں، میں اللہ کے امر ثانی سنے بغیر نکل آیا ہوں۔ کہا کہ میں ہوں۔ کہا نہیں حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ہی ہوں۔ قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ ہیں لوگوں نے حضرت یہ لگتا غلط، دوبارہ کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر بھی ان کا نام نکلا۔ اب سب لوگ حیران کہ آپ تو اللہ کے نیک پارسا آدمی ہیں اور وقت کے پیغمبر ہیں، نینوا کی بستی کے آپ تو نبی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کہتا میں میرا ہی نام ہے، میں ہی بگڑا غلام ہوں۔ کیونکہ سارا قصہ تو ان کو پتا تھا کہ جو صورتحال تھی، تو قرآن میں اللہ نے ان کی ایک ادا تک کو ذکر کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی، پھر بھی ان کا نام نکلا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں ہی وہ بھگوڑا غلام ہوں، اپنے آقا کی سنے بغیر بھاگ آیا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ نے جو ہے چھلانگ مار دی۔ جیسے دریا میں چھلانگ ماری، ادھر آقا تو خود بھی دیکھ رہا سارا نظارہ، مچھلی پہلے سے مقرر کر دی، ویل مچھلی کو کہا اس کو اپنے پیٹ میں لے لے، خبردار نہ ہڈی ٹوٹے، نہ جلد کو نقصان پہنچے، نہ کوئی زخم آئے، اس کو اپنے پر محفوظ کر لے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عتاب ظاہر کرنا تھا اس کی بطور سزا کے طور پہ وہ مچھلی کے پیٹ کو ایک جیل بنا دیا کہ چند ہی اس کے اندر آپ رہیں گے بھائی، کیونکہ آپ نے امر ثانی سنا نہیں اور بستی والوں کو کہہ کے نکل آئے، اتنی جلد بازی کی۔ قرآن نے ایک ایک چیز کو واضح کر دی، اور مچھلی پیٹ میں، اور مچھلی بڑی تیزی سے تہ کے اندر اتری ہے، نیچے تہوں میں جا کے آپ نے پھر یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ کلمات ہیں، آپ اپنے ان گناہوں کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، بس ان کلمات کا ورد شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کے سارے کونے خود بخود درست ہو جائیں گے۔ لہذا یہ سورہ یونس کی یہ جو آیت، یہ حضرت یونس کی یہ جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اہل دل فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 126 مرتبہ 126 ٹائم جب دعا آپ کرنے لگیں، آپ 126 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ دعا کریں، آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کریں گے۔ خود نبی نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو رد نہیں فرماتے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو مانگا جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہماری زندگی کے اندر جو نشیب و فراز ہیں، جو مسائل کوئی قانونی ہیں، کوئی آئینی ہیں، کوئی جسمانی ہیں، کوئی نفساتی ہیں، معاشرتی ہیں، خاندانی ہیں، ہر آدمی کے ساتھ پرابلمز ہیں، وہ سوچے کہ یہ میرے اپنے کسی عمل کا رد عمل ہے، اب وہ عمل کیا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں جس وجہ سے ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کروں۔ جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ طوفان، آندھی، زلزلے کی صورتحال دیکھتے ہیں تو جلدی سے مسجد کی طرف نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ آندھی، یہ طوفان، یہ دریا، یہ طغیانیاں، یہ زلزلے، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، میں اللہ کو جا کے مناؤں، اللہ میرا مان گیا تو یہ سب کا سب چھٹ جائے گا۔ آج یہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جب خدا نہ خاص ایسی صورتحال پیدا ہو فوراً مصلی پہ اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز حاجت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا اللہ ہم تیرے قدموں میں سجدے میں گریں کہ اللہ کے قدموں میں آپ کا سر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کہہ کے اپنے اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے راضی ہو گیا تو آٹومیٹکلی آپ کے عمل کا جو رد عمل ظاہر ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دور کر دیں گے۔ آج یہ ذوق عبادت ہم میں ختم ہو گیا، ہم عید ال کے ڈھوکوسلے کریں گے، دنیا کے وکیلوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس وکیل کو آواز دو، اس وکیل سے پوچھو عجیب بائلا کیا ہوتا ہے، عجیب وکیل صاحب کیس ہمارا ڈالو۔ وکیلوں کی تدبیر کرنا یہ بھی شریعت کی اجازت ہے، کریں، لیکن نعم الوکیل کو تو نہ بھولیں۔ آج نعم الوکیل کی طرف دیکھتا کوئی نہیں، دوسرے سارے وکیلوں کو فیسیں دے کے وہ بغیر فیس کے بیٹھا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سب سے بہترین میں وکیل ہوں، میری طرف تو آؤ۔
میں دنیا کے وکیلوں کو تدبیریں سمجھاؤں گا، میں ان کو گائیڈ کروں گا، میں ان کو فتح کے راستے پہ لگاؤں گا، تم میری طرف تو آؤ۔ آج ہم اللہ کو پکارے بغیر دنیا کے ساری تدبیریں کرتے ہیں۔ نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ذوق اس کا یہ ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، سب سے پہلے اس سے مانگے، اس کے بعد پھر تدبیر کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی تدبیر میں برکت ڈال کے کامیابی عطا فرماتے۔ تو لہذا آیت کریمہ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم قرار دے کہ دنیا میں جو فساد ہے میری وجہ سے ہے، بس